اور اللہ تعالیٰ نے بہت صدیوں کے بعد دعوت کی محنت کی برکت سے دنیا میں دوبارہ آخرت کے رسالت اور ایمانیت کے تذکرے کو زندہ فرمایا۔ امت میں سے آخرت کے تذکرے ختم ہو چکے تھے، ایمانیات کے تذکرے ختم ہو چکے تھے، رسالت کے تذکرے ختم ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمانیات کے، آخرت کے، رسالت کے تذکرے مسجدوں میں بھی ہوتے تھے، بازاروں میں بھی ہوتے تھے، گھروں میں بھی ہوتے تھے، میاں بیوی کرتے تھے، باپ بیٹے بھی کرتے تھے۔ ابھی تو یہ مسجد تک محدود ہے، مسجد تک محدود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تذکرے مسجد تک محدود نہیں تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ مجمع سے زیادہ نماز پڑھنے والے۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، پوری دنیا میں یہ محنت چل رہی ہے، اور اس محنت کے سے یہی چاہا جاتا ہے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کے دین سے کامیابی کا یقین آ جائے، دین کی محنت کے چھوٹنے کی بنیاد پر دین سے کامیابی کا یقین مسلمانوں کے دلوں سے نکل گیا کہ کامیابی دنیا میں ہے اور دنیا کی چیزوں میں ہے۔ اس لیے پوری انسانیت دنیا کی چیزوں کے اوپر محنت کر رہی ہے اور کامیابی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اس محنت کے جیسے یہی چاہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کے دین سے کامیابی کا یقین آ جائے۔ ہماری کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اور ہماری ناکامی اللہ کے دین کو چھوڑنے میں۔ اور کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو کامیابی بنانے والا بتائے گا۔ جس نے کامیابی بنائی ہے وہ بتائے گا کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ تم نے میں کیسے کہہ سکتے کہ ہم کامیاب ہو گئے؟ ناکامی وہ بتائے گا جس نے ناکامی کو بنایا ہے۔ تم نے میں کیسے کہہ سکتے کہ ہم ناکام ہو گئے؟ کامیابی کو تو اللہ نے بنایا ہے، ناکامی کو اللہ نے بنایا ہے۔ تم نے میں جسے کامیابی سمجھے گے وہ تھوڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کے بنانے والا جس کو کہے گا کہ یہ کامیاب ہے وہ کامیاب ہے۔ تم نے میں کسی کو کہے یہ ناکام ہے، وہ تھوڑا ناکام ہے۔ ناکامی کے بنانے والا کہے گا کہ یہ ناکام ہے، وہ ناکام ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو اسی بات کو سمجھایا۔ دیکھو تم جسے کامیابی کہہ رہے وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو وہ ہے کہ جس نے کامیابی بنائی ہے، اور وہ جس کو کامیابی کہہ رہا ہے وہ کامیابی ہے۔ اور تم جس کو ناکامی کہہ رہے ہیں یہ ناکامی نہیں ہے۔ ناکامی تو وہ ہے کہ جس نے ناکامی بنائی ہے، اور وہ جس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ناکام ہے وہ ناکامی ہے۔ سوالات انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے۔ دنیا کی چیزوں کا مل جانا کامیابی کی علامت نہیں ہے، اور دنیا کی چیزوں کا چھن جانا یہ ناکامی کی بھی علامت نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کی پھیلی ہوئی شکلوں کے ساتھ، اسباب کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ کامیابی اور ناکامی کا تعلق جوڑا ہی نہیں ہے۔ چیزیں مل جانے پر کامیابی نہ، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، علامت بھی نہیں ہے۔ چیزیں چھن جائے یہ ناکام ہو گیا، نہ یہ بھی کوئی علامت نہیں ہے ناکامی کی۔ یہ
پھیلی ہوئی شکلوں کے ساتھ اللہ نے کامیابی اور ناکامی کو جوڑا ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم کامیابی اور ناکامی اس کو کہیں گے؟ کامیاب تو وہ ہے جسے اللہ کہے، ناکام وہ ہے جسے اللہ ناکام کہے. اور انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو یہ بات سمجھائی. دیکھو کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کو مانے اور اللہ کی بات کو مانے، وہ انسان کامیاب ہے. چاہے دنیا کا غریب سے غریب انسان ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، سایہ کے لیے چھت نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی بات کو مانتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ انسان کامیاب ہے. دنیا کے کامیابی کے تمام نقشے ہیں، اللہ کو نہیں ہے مانتا اور اللہ کی بھی نہیں ہے مانتا. دنیا والے کامیاب کہے گا، اللہ کہے گا کہ یہ ناکام ہے. انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کی یہ بات کی دعوت دی کہ تم جہاں کامیابی ڈھونڈتے ہو وہ کامیابی وہ نہیں ہے، تم جسے ناکامی سمجھ رہے یہ ناکامی نہیں ہے. کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے اور ناکامی اللہ کے حکموں کو توڑنے میں ہے. نبی نے کوئی دعوت نہیں دی، بس یہی دعوت دی، اللہ کی بات کو مان لو، اللہ کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. چاہے تمہارے پاس کامیابی کی کوئی شکل نہیں ہوگی، کوئی اسباب نہیں ہوگا، اللہ کی مانو گے، اللہ کو مانو گے تو اللہ تم کو کامیاب کر دے گا. آج بھی اس محنت سے یہی چاہا جاتا ہے. تم نے اور میں نے کامیابی اور ناکامی کو سمجھا ہی نہیں ہے. جس دنیا کے مل جانے پر ہم کامیابی سمجھتے اور جس دنیا کے چھین جانے پر ناکامی سمجھتے، اس دنیا کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اس دنیا کی قیمت میرے نزدیک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ہوتی، اللہ ان نہ ماننے والوں کو ایک گھٹ پانی نہیں دیتا. اور دیکھو دنیا میں فرما برداروں سے زیادہ نافرمانوں کے پاس دنیا ہے، تو کیا یہ کامیاب ہے؟ اور اکثر فرما برداروں کے پاس دنیا کم ہے، تو کیا یہ ناکام؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کامیابی کس کو کہتے اور ناکامی کس کو کہتے، اور اس کی بنیادی وجہ بے دینی ہے. یہ تو دین اس سے بتائے گا کہ کامیابی قائم ہے اور ناکامی قائم ہے. بے دینی کیسے بتائے گی کہ کامیابی قائم ہے اور ناکامی قائم ہے؟ یہ تو دین بتائے گا. اب میرے چشمے کے نمبر ہے تو میرے کو تو کچھ پتا نہیں چلے گا ہاتھی ہے کہ شیر ہے. ایسے بے دینی ہے. یہ تو دین بتائے گا تیری کامیابی قائم ہے، تیری ناکامی قائم ہے. آج پوری دنیا کے انسانیت کامیابی چیزوں میں ڈھونڈ رہے جہاں اللہ نے رکھی ہی نہیں. اور انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا کہ کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، چیزوں میں نہیں ہے. کامیابی اعمال میں ہے. انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو کامیابی کا راستہ بتایا اور ناکامی کا راستہ بتایا. اور انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کا تعارف کرایا، جس کو ایمانیات کہتے ہیں. اللہ کا تعارف اللہ کی پہچان کرائے کہ ہم جس اللہ کی بات کو ماننے کے لیے اور ہم جس اللہ کی ماننے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے، بہت بڑی قدرت والا ہے، وہ اکیلا ہے،
तन्हे तन्हा है, वादहु ला शरीक है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई मददगार नहीं है, वो किसी से जना नहीं है, उससे कोई जना नहीं है। वो अल्लाह पैदाइश से पाक है, वो अल्लाह मौत से पाक है, वो अल्लाह माँ बाप से पाक है, वो अल्लाह औलाद से पाक है। नबी के दावत नहीं बदलाई, नबी बदलाई लेकिन नबी की दावत नहीं बदलाई। हर नबी ने एक ही दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको ईमान कहते हैं। और इस मेहनत के हजरत इलियास बिन अब्दुल्लाह फरमाया करते थे, ईमान वालों से कह दो कि ईमान के धोखे से निकल जाओ, ईमान वालों से कह दो कि ईमान के धोखे से निकल जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले, उसमें नो डाउट, जरा भी शक नहीं, जरा भी शक नहीं। लेकिन तुम्हारा और मेरे पास जो ईमान है वो ईमान के बोल है, ईमान की शक्ल है, ईमान के अल्फाज है। हकीकत वाला ईमान तुम्हारे मेरे पास नहीं है। और वो 1.25 लाख के मजमे के पास ईमान की हकीकत थी, हकीकत थी, ईमान के बोल नहीं थे। अबू तालिब ने क्यों कलमा नहीं पढ़ा? अगर बोल बोलने का होता तो वो भी पढ़ लेता, लेकिन वो जानता था कि इसके तकाजे को पूरा करना पड़ेगा, मेरी चौधरात चली जाएगी, मेरे गुलाम बनना पड़ेगा उस मालिक का, मेरी आजादी छिन जाएगी, वरना वो भी कलमा तो पढ़ लेता जैसा तुमने और मैंने पढ़ा है। तमाम नबी ने दुनिया में आने के बाद लोगों को अल्लाह का तारुफ करा, अल्लाह की पहचान करा। हर नबी का एक ही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर नबी का एक ही कलमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 40 साल के बाद आपकी नबूवत जाहिर हुई। उलमा फरमाते हैं 40 साल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल दुनिया में हयात रहे। 23 साल के अंदर मक्की पूरी जो जिंदगी है 11 या 13 साल, इसमें सिर्फ कलमे की मेहनत करवा, अल्लाह की बड़ाई को बोला, अल्लाह की ताकत को बोला, अल्लाह की कुदरत को बोला, जाहिर के खिलाफ बोला। 11 या 13 साल तक कोई मेहनत नहीं। उलमा फरमाते हैं जितने अहकाम आए ये तो मदनी जिंदगी में आए। नमाज आया, रोजा आई, हज आया, जकात आया, शराब हराम हुई, इंटरेस्ट हराम हुआ, पर्दा फर्ज हुआ, मदनी जिंदगी में। मक्की जिंदगी 11 या 13 साल तक सिर्फ और सिर्फ ईमान के बोल को बोला और ईमान के बोल को सुना। क्या मतलब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख के मजमे को ईमान सिखाया, ईमान पढ़ाया नहीं, ईमान सिखाया। और ईमान सीखने की चीज है, पढ़ने की चीज होती तो अबू तालिब पढ़ लेता, अबू जहल पढ़ लेता। और मेरी बात नहीं, हजरत शेख ने फजाइल सरकात के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखी है जिसका खुलासा है ईमान सीखो, ईमान सीखने की चीज है। तुमने मैंने ईमान पढ़ा है, सीखा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इसका मतलब पता है? नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इसके आगे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। सहाबा जानते थे ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये अल्फाज नहीं है, ये बोल नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी ताकत का नाम है, ये तो एक बहुत बड़ी हकीकत का नाम है जिससे 350 करोड़ मुसलमान आज नावाकिफ है। वो तो कलमा पढ़ते थे और जमीन के अंदर किले को धसा देते थे, जानते थे ये कलमा एक बहुत बड़ी ताकत का नाम है, एक बहुत बड़ी हकीकत का नाम है। ये कलमा अल्फाज नहीं है, ये बोल नहीं है। मेहनत की थी, ईमान को सीखा था,
11 یا 13 سال تک صرف اور صرف اللہ کی بڑائی کو بولا، اللہ کی طاقت کو بولا کہ لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا۔ وہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، یہ سب کچھ مل کر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک درخت کا پتا ہل نہیں سکتا، گرنے کی بات تو بہت دور کی رہے، ہل نہیں سکتا۔ اور انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو یہی بات بتائی، آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے، دنیا میں دنیا والے کے چاہنے سے نہیں ہوا۔ آج ابھی اس وقت پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، یہ دنیا والے اور حکومت والوں کے چاہنے سے نہیں ہو رہا ہے۔ اور آئندہ بھی وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، دنیا والے کے چاہنے سے، حکومت والے کے چاہنے سے نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو تمہارا اور میرا اللہ چاہے گا۔ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ خالق ہے، اور اللہ کے سوا جو کچھ نظر آتا، جو کچھ نظر نہیں آتا، یہ سب مخلوق ہے۔ خالق بنانے والوں کہتے ہیں اور مخلوق بنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کے سوا جو کچھ نظر آ رہا ہے اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ سب بنی ہوئی چیز ہے، اور اس کو مخلوق کہتے ہیں، اور اس کو بنانے والا ہمارا اللہ ہے۔ تمام کائنات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے بنایا ہے، اپنی طاقت سے بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے، اکیلے نے بنایا ہے، بنا سیمپل کے بنایا، دینے میں، ناکامی دینے میں، زندگی دینے میں، موت دینے میں، بیماری دینے میں، تندرستی دینے میں، اولاد دینے میں، روزی دینے میں، حفاظت کرنے میں، ایک اللہ کے حکم کی محتاج۔ اور اللہ کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ خالق ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے یہ مخلوق ہے، یہ بنی ہوئی چیز ہے، اس میں نفع بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے، عزت بھی نہیں ہے، ذلت بھی نہیں ہے، کامیابی بھی نہیں ہے، ناکامی بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے، زندگی بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، تندرستی بھی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھ رہے وہ کیا ہے؟ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اور ایمان اسی کا نام، جہاں سے نفع نظر آ اس کا بھی انکار کرنا، جہاں سے نقصان نظر آ اس کا بھی انکار کرنا، اور دل کی زبان سے اقرار کرنا نفع اور نقصان دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے علماء فرماتے کہ پہلے لا ہے، نہیں نفی کرائی، لا الہ ہوتا ہے، الا اللہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے یہ سب مخلوق ہے، مخلوق ہے، یہ سب بے بس ہے، یہ سب بے کس ہے، یہ سب محتاج ہے، یہ سب مجبور ہے، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ جس کی حفاظت کا فیصلہ کر لے، دنیا کی تمام ملٹری اور دنیا کی تمام حکومت اور دنیا کے تمام جنات مل کر اس کا بال باقا نہیں کر سکتے، مارنے کی بات تو بہت دور رہے۔ اور اللہ جس کا موت کا فیصلہ کر لے، دنیا کی بڑے سے بڑی ٹیکنالوجی اور دنیا کے بڑے سے بڑے حکومت والے اور تمام جنات مل کر اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ خالق ہے اور اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ کی بات کو کیوں ماننا بھائی؟ اللہ کی بات کو کیوں ماننا؟ اور اللہ کی کیوں ماننا؟ اس لیے کہ اللہ خالق ہے، اللہ نے تمام بنایا ہے، اور یہ تمام کا مالک بھی اللہ ہے۔ زمین کا مالک اللہ ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اس کا مالک تو اللہ ہے۔ آسمان کا مالک اللہ ہے، دریاؤں کا اور سمندروں کا اور پہاڑوں کا اور ہوا کا مالک اللہ ہے۔ ارے دنیا کے ذرے ذرے کا مالک بھی اللہ ہے،
तुम्हारा मालिक भी अल्लाह, मेरा मालिक भी अल्लाह, तुम्हारे बीवी बच्चे का मालिक भी अल्लाह, मेरे बीवी बच्चे मालिक का भी अल्लाह, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी बैंक बैलेंस का मालिक भी अल्लाह, मेरी बैंक बैलेंस और मेरी प्रॉपर्टी का मालिक भी अल्लाह है। उसने बनाया है, वो तमाम कायनात का मालिक है, वो तमाम कायनात का मालिक है। और अल्लाह ने तमाम दुनिया को बनाने के बाद उस दुनिया के ऊपर आज भी अल्लाह का कंट्रोल है। अल्लाह की मर्जी के बगैर ये जमीन हिल नहीं सकती, अल्लाह की मर्जी के बगैर ये आसमान जमीन पर गिरेगा नहीं, अल्लाह की मर्जी के बगैर ये जो 7 समंदर झांके मार रहे हैं, इनकी बाउंड्री को, इनकी हद को अल्लाह ने तय करा है। समंदर की मजाल नहीं इस बाउंड्री से बढ़कर आगे शहर में घुस जाए, मजाल नहीं इसकी। हवा की चाल को अल्लाह ने तय करा है, ये हवा अपनी स्पीड को बढ़ा नहीं सकती। अल्लाह ने जो तय करा है उससे अपनी स्पीड को बढ़ा नहीं सकती। आज भी उस अल्लाह का तमाम मखलूक पर कंट्रोल है। वो चाहता है तो धरती को हिलाता है, जिसको दुनिया के नादान इंसान धरती कम कहते हैं। ये धरती कंपनी है, ये तो अल्लाह अपनी कुदरत को जाहिर करता है, एक दिन मैं पूरी दुनिया को हिलाऊंगा। अभी तो गुजरात, हिंदुस्तान के अंदर गुजरात, और गुजरात के अंदर कच्छ, और कच्छ के अंदर मैंने बचाव को हिलाया। तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी हक्की बक्की हो गई, एक दिन आएगा मैं पूरी धरती को हिलाऊंगा, पूरी धरती को। ये तो एक बाल के बराबर हिलाया, एक बाल अल्लाह हिलाएगा। लेकिन ये धरती अल्लाह की मर्जी के बगैर हिल नहीं सकती। क्या प्लेटें हट गई, क्या कहते हैं, प्लेटें हट गई। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का कब्जा है। बल्कि उलमा फरमाते, किताबों में आता है, ये जमीन दिन में 5 मरतबा कहती है, अल्लाह मेरी उस पर तेरी बहुत नाफरमानी हो रही है, क्या ये सबको निगल जाऊं? अल्लाह कहते हैं, मैंने बनाया है, मेरे बंदे हैं, तूने बनाया तो तू निमट ले। 5 मरतबा कहती है जमीन दिन में, बहुत तेरी नाफरमानी, और मैं इनको निगल लूं। अल्लाह का रहम है, अल्लाह का करम है, इस जमीन पर अल्लाह का कंट्रोल है, वरना हम में से एक भी जिंदा नहीं रहे, जमीन अपनी मर्जी पर आ जाने पर। आसमान दिन में 5 मरतबा कहता, ये अल्लाह मेरे नीचे तेरी बहुत नाफरमानी हो रही, क्या इन पर गिर जाऊं? अल्लाह कहते हैं कि तूने बनाया तो सजा दे दे, मैंने बनाया, मैं और मेरे बंदे हैं, मेरे बंदे हैं। ये समंदर दिन में 5 मरतबा कहता है, ये अल्लाह तेरी धरती पर बहुत नाफरमानी हो रही है, क्या मैं इनके ऊपर चढ़ जाऊं? अल्लाह कहते हैं कि तूने बनाया तो चढ़ जा, मैंने बनाया, मैं जानू और मेरे बंदे जानू। और अल्लाह कभी कभी समंदरों पे से अपने कंट्रोल को हटा लेता है, और ये समंदर का पानी शहरों में घुस जाता है, जिसको दुनिया के नादान इंसान सुनामी कहते हैं। अभी आया था कुछ सालों पहले सुनामी, क्या दरिया का तूफान, दरिया का पानी शहरों में घुस गया, बड़े बड़े शहरों को बर्बाद कर दिया, लाखों आदमी हलाक हो गए, लाखों। अंबिया अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने के बाद लोगों को अल्लाह का तारुफ कराया, उस अल्लाह को पहचानो, वो बहुत बड़ी ताकत वाला है, बहुत बड़ी कुदरत वाला है, उसका इरादा वजूद है, वो जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे कर सकता है, कर सकता है। उस अल्लाह को मानो और उसकी बात को मानो। वो तमाम कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, और वही तमाम कायनात का रब है, पालनहार है। पूरी मखलूक की और पूरी दुनिया की तमाम जरूरतों को अल्लाह पूरी करता है। अल्लाह आसमान से बारिश बंद कर देवे, जमीन कैसे गन्ना उगा सकती है? अल्लाह जमीन को सख्त कर देवे, जमीन से गन्ना कैसे बाहर निकल सकता है? अल्लाह जानवरों में से दूध को जब्त कर ले, जानवर दूध कैसे दे सकते हैं? रब है, अल्लाह रब है।
یہ تو ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ آسمان سے بارش برستا، زمین سے اناج نکلتا، جانور دودھ دیتے، پھولوں میں خوشبو آتی، دوا سے شفا ملتی، دودھ جانوروں سے دودھ نکلتا. نہ، یہ تو ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے. آسمان سے بارش نہیں برستا. بارش برسانے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور وہ اللہ ایسی طاقت اور قدرت والا ہے کہ وہ بارش کے برسانے میں آسمان کا محتاج نہیں ہے. یہ آسمان بارش کے برسانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے. قوم نوح کے موقع پر اللہ نے آسمان سے پانی کو نکالا، زمین سے پانی کو نکالا، تندور سے پانی نکلا، تندور سے. یہ تو ہماری آنکھوں کا دھوکہ، آسمان سے پانی برستا. آسمان میں کیا طاقت کے پانی برسا ہے؟ یہ آنکھیں دیکھ رہے کہ زمین سے اناج نکلتا. نہ، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے. ایمان والا تو یہ کہے گا زمین سے اناج نہیں نکلتا، اناج اللہ کے خزانے سے آتا ہے. زمین میں کیا طاقت کے اناج نکالے؟ ہم تو زمین کے اندر بیج ڈال کر، کھاد ڈال کر، پانی ڈال کر اس بیج کو سڑوا ڈالتے، اور ہم کہتے ہیں کہ زمین سے اناج نکلتا ہے. اناج تو اللہ کے خزانے سے آتا ہے، اور وہ اللہ اناج کے دینے میں زمین کا محتاج نہیں ہے. یہ زمین اناج کے دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. بنی اسرائیل کے 6 لاکھ کے مجمع کو اللہ نے 40 برس تک ان کی روزی کو زمین سے نہیں نکالا، آسمان سے اتارا. آسمان سے اتارا. یہ آنکھیں دیکھ رہے کہ جانور دودھ دیتا ہے. اللہ خود کلام پاک میں فرما، جس کا مفہوم خلاصہ، تم دیکھتے نہیں یہ ہری گھاس کھاتا ہے، اور 2 گندی نالیوں کے بیچ میں سے سفید دودھ تو ہم نکالتے، اور تم کہتے کہ بھینس نے دودھ دیا. گوبر کی نالی، پیشاب کی نالی، خون کی نالی، دودھ تو ہم نکالتے، اور تم کہتے کہ بھینس نے دودھ دیا. اور وہ اللہ دودھ کے دینے میں جانور کا محتاج نہیں ہے. حضرت شیخ نے ایک قصہ لکھا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کے بل لیٹے تھے، بھوک تھی، بہت لمبا قصہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے، عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال دیا. ابو ہریرہ بھوکا ہے. ابو ہریرہ بھوک لگی، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی، چلو ہی کیا، گھر پر لے گئے. گھر میں سے کہا کہ یہ ہدیے میں ایک پیالہ، ایک کٹورا، ایک واٹکا دودھ آیا ہے. پیالہ کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی؟ پیالہ کتنا بڑا ہوتا ہے نا؟ پیالہ کتنا بڑا ہوتا ہے نا؟ پیالہ، کٹورا، واٹکو، اس کو تو بگونا کہتے ہیں. حدیث کے الفاظ حضرت شیخ نے لکھا ہے، ایک کٹورا دودھ ہدیہ میں آیا تھا. کیا بلا لا اہل صفا کو؟ پوکتے رات دن 72، اور 2 یہ چموتے رات دن، ایک کٹورا دودھ. بلانے بھی میرے جانے کا، یہ تبلیغ اس کو کہتے ہیں. تشکیل بھی اپریج کرنے کی، نے جماعت بھی اپریج لے کے جانے کا. کڑوی گولی ہے. ایک واٹ کا دودھ. خوش ہو گیا ابو ہریرہ تو، آج تو اپنا پیٹ بھر جانے گا. کہ اہل صفا کو بلا لاؤ، موتی مر گئی. بلانے بھی جانے کا. بلانے کے بعد پھر پلانے کا بھی حکم میرے کو دے گا، تجھ پلائیں گے. تشکیل بھی تجھ کر، وصول بھی تجھ کر، جماعت بھی تجھ لے کے جا. کہ بلا لائیں گے، پلا. 1 کو، 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو. 72 نے سیر ہو کر پیا. زمزم کی نعمت برکت کا نہیں پیلا. حدیث کے الفاظ ہے، سیر ہو کر پیا 72 نے. کون باقی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں باقی اور آپ باقی. چلے پی، میں نے پیا. کیا اور پی؟ میں نے اور پیا. کیا اور پی؟ اب تو نہیں پیوا جاتا ہے. جانور دودھ دیتا تو کٹورے میں کہاں سے دودھ ہے؟ چموتے رات دن نے پیا تو. وہ اللہ اتنی بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، دودھ کے دینے میں جانور کا محتاج نہیں ہے. اس محنت کے ذریعے سے، اس محنت کے ذریعے سے میں ابھی تو جو کچھ بولا ہوں میں 20 منٹ سے، یہ ایمان کے بول تھے. اور آپ نے جو سنا نا، وہ ایمان کی آواز تھی.
اور ایک ہے ایمان کی حقیقت. اس محنت کے ذریعے سے ہر ایمان والا ایمان کے اوپر محنت کر کر ایمان کی حقیقت تک پہنچے. جیسے صحابہ ایمان کی حقیقت تک پہنچے تھے، حقیقت تک پہنچے تھے. اور حقیقت کا تعلق دل سے ہے، دل سے ہے. ایمان جب حقیقت کے ساتھ دلوں میں اتر جاتا ہے تو ایمان خود بخود اپنے رنگ کو ظاہر کرتا ہے، اپنے اثرات کو ظاہر کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے. ابھی تو بول زبان پر ہے، کون کرتا؟ اللہ کرتا. 4 مہینے چلنی، دکان کون چلائے گا؟ ابھی زبان پر بول ہے. اس کو محنت کر کر دلوں میں اتارنے کی محنت ہے، دلوں میں اتارنے کی. ایمان کے رہنے کی جگہ مومن کا دل ہے. ایمان کے رہنے کی جگہ مومن کا دل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے، انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ صحیح ہو جاتا ہے تو اس کے بدن سے نکلنا اعمال صحیح ہو جاتے ہیں، اور وہ بگڑ جاتا ہے تو اس کے بدن سے نکلنے والا اعمال بگڑ جاتے ہیں. اور وہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے. دل بگڑے گا تو یہ مسجد میں بیٹھ کر بھی غیر محرم کو دیکھے گا. دل بگڑے گا تو بیت اللہ میں جا کر بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا. دلوں کا بگاڑ، دلوں کا بگاڑ. انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد انسانوں پر محنت کی، اور انسانوں پر بھی انسان کے دل پر محنت کری. دل پر. دل بن جائے گا جسم بن جائے گا، دل بگڑ جائے گا جسم بگڑ جائے گا. یہ بدن کا بادشاہ ہے، کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا یہاں سے آرڈر ہوتا. کہاں جانا کہاں نہیں جانا، کیا پکڑنا کیا نہیں پکڑنا، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کیا پینا کیا نہیں پینا، کیا سننا کیا نہیں سننا، یہاں سب آرڈر ہوتا ہے. یہاں سے دل سے. دل پر محنت کری، دل پر. سوالات کے مجمع کے دلوں کے اوپر محنت کری، دلوں کے اوپر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ اجمعین کے دلوں کے اندر ایمان کو کوٹ کوٹ کر بھرا، کوٹ کوٹ کر، کوٹ کوٹ کر بھرا. دنیا کا تاثر نکالا، مخلوق کا تاثر نکالا، چیزوں کا تاثر نکالا، دنیا کی بڑائی نکالی. ایک اللہ کی ذات اور صفات کا تاثر دلوں میں ڈال دیا. ایک اللہ کی بڑائی کو دلوں میں ڈال دیا. اللہ ہی بڑے، اللہ کے سوائے کے سب چھوٹے. بڑے بڑے حکمران کے محل میں چلے گئے لیکن ذرا بھی گھبرائی نہیں، ذرا بھی گھبرائی نہیں. ماسک نہیں پہنے لو، انہیں سامنے کافی پولیس والا کھڑے لو تو ایسے ٹانکے جھوٹتے. ماسک نہیں پہنوں نے کافی پولیس والے سامنے ڈوبے لگے. مخلوق کا ڈر. بڑے بڑے بادشاہ کے دربار میں چلے گئے کیونکہ ان کے دلوں کے اندر صرف اللہ کی بڑائی تھی کہ یہ سب چھوٹے ہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان سے کچھ نہیں ہوتا. اور ڈنکے کی چوٹ دعوت دی. حق محنت ہے تو بھی گھر میں نکلتے تو ڈرتے ڈرتے دعوت دیتے. متکلم ڈرتے ڈرتے بات کرتا. گھر گھر کی ملاقات میں جاتے تو ڈرتے ڈرتے دروازہ ٹھوکتا، کھجواوے نہیں. اور وہ تو ڈنکے کی چوٹ دعوت دیتے تھے اور باطل کو دعوت دیتے تھے. یہ تو مسلمان کو دعوت دینے کے لیے ڈر رہا ہے، گشتوں میں ڈر رہا ہے، گھر گھر کی ملاقاتوں میں ڈر رہا ہے، تشکیلوں میں ڈر رہا ہے. ارے ہوتی محنت، پھر کیا ہے ڈر؟ وہ تو باطل کے سامنے ڈٹ کر دعوت دیتے تھے. کیوں؟ اللہ کی بڑائی بڑی ہوئی تھی. کوئی کی بڑائی نہیں تھی، اللہ بڑا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ان کی تلوار ہے اور ان کے یہ جو ملٹری ہے کہ یہ تو کٹ پتلیاں ہیں، کٹ پتلیاں. وہ اسٹیچو رکھتے نا، اسٹیچو، پتلے، یہ تو پتلے ہے، پتلے ان کا. ایک اللہ کی ذات اور صفات کا یقین تھا، ایک اللہ کا ڈر تھا. مخلوق کا کوئی ڈر نہیں، مخلوق کا کوئی تاثر نہیں. شیر کو کان پکڑائیں کے راستے سے ہٹ، اللہ کی مخلوق کو کیوں اعلان کرتا؟ شیر کو کان پکڑ کر ہٹا دیا. بلی کے بچے کو نہیں، بکری کے بچے کو نہیں، شیر کو کان پکڑ کر ہٹا دیا. کیوں؟ ایک اللہ کی بڑائی دلوں میں بھری تھی. دنیا کی مخلوق کا
کوئی تاثر ہی نہیں تھا، کوئی تاثر نہیں تھا، کوئی تاثر نہیں تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے جانا ہے، بیچ میں دریائے دجلہ ہے، کانٹے مارتا سمندر، کیا کرنا؟ کیا رک جاؤ؟ بہت لمبا قصہ ہے، پہلے میں گھوڑے ڈالوں گا۔ امیر نے گھوڑے ڈال دیے، یہاں تو الٹا، اب تو پہلے امیر سوتا، پہلے امیر کھاتا ہے، پہلے امیر سوتا، پہلے امیر کھاتا، پھر ساتھی کو کھلاتا ہے۔ وہ تو الٹا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو کھودا نہیں جاتا، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں کہ تو نے تو ایک باندھا، میں نے تو دو باندھے ہیں۔ امیر تو اس کو کہتے ہیں، تو نے تو ایک باندھا ہے، میں نے تو دو باندھے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سمندر اور قطرہ، جیسے قطرہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ایسے سمندر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ڈال دیے گھوڑے۔ کتابوں میں لکھا ان کے گھوڑے ایسے سمندر پر دوڑے جیسے کہ خشکی پر دوڑتے، خشکی پر ایسے دوڑے۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ سمندر کسی کو ڈبو نہیں سکتا، کسی کو ڈبو نہیں سکتا۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے ان باتوں کو 11 یا 13 سال تک بولا، 11 یا 13 سال تک اسی کو بولا۔ اور جب صحابہ رضی اللہ اجمعین کا یقین بن گیا، اب اعمال آنا شروع ہو گئے، اب نماز آ رہی ہے، روزہ آ رہا ہے، حج آ رہا ہے، زکات آ رہا ہے، کیوں؟ یقین بن گیا۔ دین تو ایک عمارت کا نام ہے، ایک بلڈنگ کا نام ہے، اس کا جو فاؤنڈیشن ہے، پایا ہے، فیت ہے، بنیاد ہے، وہ تو ایمان ہے۔ ایمان اسے اللہ کے دین پر چلائے گا، ایمان اس کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے گا، ایمان اس کو حلال پر چلائے گا، ایمان اس کو حرام سے روکے گا، ایمان اس کو جائز کاموں میں مدد کروائے گا، ایمان اس کو ناجائز کاموں سے روکے گا، ان تو رہبری کرے گا، ایمان اسے دین پر کھڑا کرے گا، دین پر کھڑا کرے گا۔ یقین بن گیا صحابہ کا، اب اعمال شروع ہو رہے ہیں، نماز آ رہی ہے تو خوشی ہو گئے، خوشی منائے، جیسے عید کی خوشی مناتے ہیں۔ اللہ کے خزانے سے لینے کا ہم کو ذریعہ مل گیا، نماز آئی تو خوش ہو گئے۔ اب اللہ کے احکام آ رہے ہیں۔ علماء فرمائے کہ پردہ رات کو نازل ہوا تھا، پردے کی آیت۔ صبح میں ایک خواتین مدینہ کے باہر کہیں گئی تھی، اس کو پتا نہیں کہ رات کو پردے کی آیت نازل ہو گئی۔ وہ مدینہ کے اندر انٹری ہو رہی تھی بے پردگی کے ساتھ۔ کسی نے کہا کہ اماں کل پردے کی آیت نازل ہو چکی، عورتوں کے لیے پردہ فرض ہو چکا۔ وہ عورت وہیں بیٹھ گئی اور آڑ میں چلی گئی، آڑ لے لی، اپنے آپ کو چھپا دیا اور اس کو کہا کہ میرے گھر پر جا کر چادر لیا۔ وہ شخص گھر پر گیا، چادر لایا، اس عورت نے پردہ کیا، پھر چلنا شروع کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم کو تو پتا نہیں تھا، اگر تم چلی جاتی، تم بے پردگی کے ساتھ چلی جاتی، ایمان اس کو کہتے ہیں، میرے میں کیسے طاقت کہ میں اللہ کے حکم کو توڑ کر ایک قدم بھی چلوں، بے پردگی کے ساتھ ایک قدم بھی کیسے اٹھاؤں۔ یہ تو یقین اسے احکام پر کھڑا کرے گا، یقین اسے اعمال پر کھڑا کرے گا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 یا 13 سال تک یقین کی محنت، دل کے رخ کو صحیح کر لیا، یقین مضبوط بنا لیا۔ کب احکام آ رہے ہیں، اب احکام آ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا انٹرسٹ کا بہت بڑا کاروبار تھا، بیاج کا، سودی کاروبار تھا، اور عرب میں بہت بڑا کاروبار تھا۔ جب انٹرسٹ حرام ہو گیا، بیاج حرام، سود حرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کے ذریعے سے اعلان کر دیا، میرے چاچا کا جس کے اوپر جو بھی انٹرسٹ ہے، میں میرے چاچا کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کہ سب کا سود معاف، انٹرسٹ معاف۔
इसी ने जाकर कहा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को, तुम्हारे भतीजे ने तो तुमको बर्बाद कर डाला। क्या हुआ कि इंटरेस्ट हराम हो गया और तुम्हारे भतीजे ने तो मदीना के अंदर मुनादी करवा दी, ऐलान करवा दिया, मेरे चाचा का जिसके जिनमें जो भी इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो माफ। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाहर आकर यूं कहा, मैं भी ऐलान कर रहा हूँ, मेरे भतीजे ने इंटरेस्ट माफ किया, मैं मुद्दल और कैपिटल भी माफ कर देता। इसको कहते हैं ईमान। रास्ता निकालो नहीं। ये जो मेहनत है, ये मेहनत यकीन को बनाने की मेहनत है, यकीन को बनाने की मेहनत। हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए, अल्लाह की जात और सिफात पर यकीन आए, और यही मतलूब है, यही मकसूद है, यही मतलूब है, यही मकसूद है। क्यों कि इसके बगैर आखिरत में कोई चीज काम नहीं देगी। नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, सदका भी है, अल्लाह नहीं करे, अल्लाह नहीं करे, अल्लाह नहीं करे, अगर ईमान के बगैर गया ये अमल नफा नहीं दे सकेगा। लंदन जाने का मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गया पूरी तैयारी के साथ। वो इमिग्रेशन ने कहा क्या पासपोर्ट लाओ, पासपोर्ट। मेरे पास वीजा है, मेरे पास टिकट है, मेरी बैग के अंदर 2 लाख का सामान है, मेरी घड़ियाल 5,000 की है, मेरा सूट 10,000 का है, मेरे चश्मे 10,000 के हैं, पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट। तेरे 10,000 के चश्मे तेरे को मुबारक, तेरी राडो घड़ियाल तेरे को मुबारक, पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट, वो पुट्ठा चाहिए। ईमान आखिरत का पासपोर्ट है। ईमान के बगैर कोई जन्नत में जा नहीं सकेगा, ईमान के बगैर कोई जहन्नम से बच नहीं सकेगा, और ईमान के बगैर इसके कोई अमल अल्लाह कबूल भी नहीं करेगा। जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है, जहन्नम से बचने के लिए ईमान शर्त है, और नेक अमल की कबूलियत के लिए भी ईमान का होना शर्त है। और ईमान 24 घंटे फर्ज है, 24 घंटे फर्ज है। नमाज 24 घंटे में 5 वक्त फर्ज है, रोजा साल में 1 महीना फर्ज है, हज जिंदगी में 1 महीना फर्ज है, ज़कात साहिब माल पर फर्ज है। ईमान 24 घंटे फर्ज है, 24 घंटे फर्ज है। मेरे वालिद साहब पर हज फर्ज था, हज करे बगैर चले गए। मैं उलमा और मुफ्ती इकराम से पूछूंगा तो उसका रास्ता बताएंगे कि तेरे वालिद साहब का हज बदल हो सकता है। मेरे वालिद साहब फर्ज नमाज छोड़ कर गए, उसका बदल हो सकता है। ज़कात नहीं निकाली थी, उसका बदल हो सकता है। अल्लाह नहीं करे, अल्लाह नहीं करे, अल्लाह नहीं करे, ईमान का कोई बदल नहीं, कोई बदल नहीं। हज करके बगैर चला गया, हज फर्ज था, हज बदल है। नमाज छोड़कर चला गया, उसका है। ज़कात दे बिगड़ चला गया, उसका रास्ता है। ईमान के बगैर गया, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। इसलिए कहते हैं यकीन को बनाने की मेहनत, यकीन को बनाने की मेहनत। हर ईमान वाला अपने ईमान के ऊपर इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत करे, ये ईमान मौत के वक्त इसको साथ दे। ये मौत के वक्त इस दुनिया से ईमान को लेकर जावे, लेकिन ईमान को लेकर कौन जाएगा? जिसने जिंदगी भर ईमान की मेहनत को किया होगा, ईमान की मेहनत को किया होगा। जब जाकर मौत के वक्त जुबान पर ईमान आएगा। हजरत शेख ने फजाइल सदकात में लिखा है, मुसलमान है, ईमान वाला है, मौत का वक्त है, आखिरी वक्त है, लोग कलमा तलकीन कर रहे हैं और वो कह रहा है ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, उसकी मौत आ गई और यूं ही चला गया। ईमान वाला है, मुसलमान है, मौत का वक्त है, लोग तलकीन कर रहे हैं, लेकिन आदत बुरी थी, वो मरते मरते यूं कह रहा, एक जाम तू पी, एक जाम मैं पीता हूं, एक जाम तू पी, एक जाम मैं पीता हूं, और इसी में मौत आ गई। ये तो मुस्तकिल मेहनत का काम है, मेहनत का काम है।
روزانہ اللہ کی بڑائی کو بولنا گھر گھر کی ملاقاتوں کے اندر، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کو سننا، گشتوں کے ذریعے سے ایمان کو بولنا، 3 دن 40 دن 4 مہینے نکال کر اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی طاقتوں کو بولنا پڑے گا۔ یہ تو مہینے کے 3 دن نہیں لگے، ہفتے کا 10 نہیں لگے، سال کا چلا نہیں لگے، میرے 4 مہینے نہیں لگے، اللہ ماشاء اللہ اللہ چاہے تو دعوت کی محنت کے بغیر بھی خاتمہ ایمان پر اللہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے جو مسلمان اس کام کو اپنا مقصد بنائے گا، اوڑھنا بچھونا بنائے گا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت انشاءاللہ 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 اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، فرمائے گا، محنت کرے گا، محنت کرے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ محنت کی ہے، اللہ نے ہمیں یہ محنت دی ہے، یہ یقین کو بنانے کی محنت ہے۔ یقین جب بن جائے گے، کہتے ہیں کہ ایمان جب حقیقت کے ساتھ دلوں کے اندر اترتا ہے، اس کے جسم سے نکلنے والے ہر عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے بن جائے، اس کی زندگی خود بخود نبی کے طریقے پر آ جاتی ہے، پھر اس کا چلنا نبی کے مطابق، اس کا دیکھنا نبی کے مطابق، اس کا کاروبار نبی کے مطابق، کیونکہ نبی کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول نے حدیث میں فرما دیا، یہ نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی اللہ کو مقبول ہے، محبوب ہے اور مطلوب ہے۔ اللہ کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے، اس طریقے کے اوپر اللہ کے کامیابی کے وعدے ہیں، اللہ کے مدد کے وعدے ہیں، اللہ کے حفاظت کے وعدے ہیں، اللہ کے برکت کے وعدے ہیں، اللہ کے محبت کے وعدے ہیں، اللہ کے دعاؤں کے قبول ہونے کے وعدے ہیں، اللہ کے دوبارہ خلافت کے دینے کے وعدے ہیں، حضور والے دین پر، خاندان والے دین پر نہیں، باپ دادا والے دین پر نہیں، بستی والے محلے والے دین پر نہیں، رواجی دین پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے دین کے اوپر اللہ کی مدد کے وعدے ہیں، اور حضور والا دین حضور والی محنت کے راستے سے آئے گا، حضور والا دین حضور والی محنت کے راستے سے آئے گا۔ حضور نے کیا محنت کری؟ کہ حضور نے جو محنت کری، اس لیے اس امت کے 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ سب سے پہلے جو محنت کی تھی وہ یقین کے بنانے کی محنت کی تھی، وہ دعوت کی محنت تھی، دعوت کی محنت تھی۔ اس لیے بیٹھا ہوا مجمع نیت کرے، ارادہ کرے، انشاءاللہ ہم سب اپنے یقین کو بنانے کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کا موقع اللہ نے ہر ایک کو موت سے پہلے دیا ہے، موت سے پہلے۔ ہر ایمان والا موت سے پہلے اپنے یقین کو بنا لے، اپنے ایمان کو بنا لے، اپنے یقین کو بنا لے، اپنے ایمان کو بنا لے، اس کی محنت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں یہ 120 دن نکل کر صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے اعمال کو، صحابہ کی نماز کو، صحابہ کے روزے کو، صحابہ کی قرآن کی تلاوت کو، صحابہ کے حج کو، صحابہ کی زکوٰۃ کو، صحابہ کے احسان کے واقعہ کو یہ گھنٹوں گھنٹوں سنیں اللہ کے راستے میں نکل کر، یہ سنیں۔ کیوں کہ اللہ کے وعدہ ایمان صحابہ اور اعمال صحابہ کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر ایسی محنت کری، ایسی محنت کری، ایسی محنت کری کہ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے مانند کہہ دیا، اور اللہ نے قرآن کے اندر آیت اتار دی جس کا مفہوم و خلاصہ ہے، اے ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کے پاس ہے۔ ایمان صحابہ مطلوب ہے اور اعمال صحابہ مطلوب ہے۔ ہم اپنے ایمان کا مقابلہ صحابہ کے ایمان کے ساتھ کریں، ہم اپنے ایمان کا کمپیئر صحابہ کے ایمان کے ساتھ کریں۔ دنیا کے بسنے والے انسان ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، صحابہ کا ایمان مطلوب ہے اور صحابہ کا اعمال مطلوب ہے۔ ایک بہت پرانے بزرگ تھے، بنگلے والی مسجد کے اندر مثال دیتے تھے
کہ سمندر کے اندر پانی ہے وہ بھی پانی، ندی میں پانی ہے وہ بھی پانی، تالاب میں پانی ہے وہ بھی پانی، ٹنکی میں پانی ہے وہ بھی پانی، ڈول میں پانی ہے وہ بھی پانی، گلاس میں پانی ہے وہ بھی پانی، چمچ میں پانی ہے وہ بھی پانی، یہ سب کو پانی ہی کہیں گے۔ سمندر کے پانی کو بھی پانی کہیں گے، چمچ میں جو پانی اس کو بھی پانی ہی کہیں گے۔ لیکن سمندر کے پانی سے انسانیت کی پیاس بجھ سکتی ہے، ندی کے پانی سے ایک اسٹیٹ کی، ایک صوبے کی، ایک راجیہ کی پیاس بجھ سکتی ہے، تالاب سے ایک شہر کی پیاس بجھ سکتی ہے، ٹنکی سے ایک بستی کے، ایک محلے کی پیاس بجھ سکتی ہے، ڈول سے، کیا ڈول سے ایک آدمی غسل کر سکتا ہے؟ ایک گلاس پانی سے ایک آدمی کی پیاس بجھ سکتی ہے، ایک چمچ پانی کیا کام آئے؟ تمہارا اور میرا ایمان ایسا ہے جیسے چمچ پانی، اور صحابہ کا ایمان ایسا تھا جیسا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ ایمان ان کے پاس بھی تھا، ایمان ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ایمان کے اندر اتنا فرق ہے۔ تمہارا اور میرا ایمان ایسا ہے جیسا چمچ میں پانی، اور صحابہ کا ایمان ایسا تھا جیسا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ اس کی یہ محنت ہے، اس کی یہ محنت۔ ایمان صحابہ اور اعمال صحابہ امت کے لیے نمونہ ہے، امت کے لیے نمونہ۔ نماز کیا صحابہ جیسی، صحابہ جیسی۔ اس سے سنتے ہیں تہجد گزار 5 ٹائم سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا، یہ تو 5 ٹائم کی پڑھتا، میں تو تہجد کی پڑھتا۔ اور 5 ٹائم پڑھنے والا جمعہ پڑھنے والے سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا، یہ تو صرف جمعہ پڑھتا، میں تو 5 ٹائم کی پڑھتا۔ اور جمعہ پڑھنے والا عید کی نماز پڑھنے والے سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا، یہ تو سال میں 2 پڑھتا، میں تو ہر جمعہ کو پڑھتا۔ ایمان والے نے اپنے اعمال کا مقابلہ موجودہ مسلمانوں کے اعمال کے ساتھ کیا، حالانکہ کتاب میں کوئی جگہ پر یہ نہیں فرمایا۔ ہاں، کتاب میں یہ فرمایا ایمان ایسا لاؤ جیسا ایمان صحابہ کے پاس تھا، نماز ایسی پڑھو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی، اور کیسی سیکھی؟ کیسی نماز کہ تیر لگ رہا ہے، حرکت نہیں ہو رہی ہے، بھیڑ کاٹ رہا ہے، حرکت نہیں ہو رہی ہے، بارود کا گولا حلق اور داڑھی کے نیچے سے نکل گیا، پتہ نہیں چل رہا ہے، بیٹے کو سانپ نے لپٹ لیا، گھر میں آواز ہو رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، گھر میں آگ لگ گئی، بستی والے بوم پاڑ رہے ہیں، آگ آگ آگ، لیکن نماز ایسی تھی کہ آگ کا پتہ نہیں چلا۔ کیا نماز تمہارے میری؟ ایمان صحابہ اور اعمال صحابہ۔ ایک صحابی رسول اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اور علماء نے لکھا ہے وہ نفل نماز تھی، فرض نماز نہیں تھی، نفل نماز باغ میں پڑھ رہے تھے۔ باغ گنجان تھا، ایک پرندہ اندر چلا آیا، اور گنجان کی وجہ سے وہ پرندہ نکلنے کے لیے پھونکے مار رہا ہے، راستہ مل نہیں رہا ہے، ان کی نگاہ پرندے سے مل گئی، اور نماز کے اندر سہو ہو گیا، سہو، کوئی واجب چھوٹ گیا۔ نماز ختم کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے وقت کے، حاضر ہوئے، یہ میرا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ کیوں؟ نماز کے اندر یہ باغ میرا کو خیال میں آ گیا۔ تمہاری میری نماز کیسی خبر؟ کوئی چیز بھولے لو ہی نہیں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھو، فوراً حساب بھی مل جائے اور بھولے چیز بھی یاد آ جائے۔ ہاں، نہیں میں تو پکا نمازی، میں کیوں چلے میں جاؤں، میں کیوں 4 مہینے میں جاؤں؟ وہ بے نمازی اس کو لے جاؤں گی؟ ارے بھائی، بے نمازی کو نمازی بنانے کی محنت نہیں ہے، یہ جو محنت ہے، اس محنت کے سے یہ چاہا جاتا ہے ہر ایمان والا ایمان کی محنت کر کر ایمان اور اعمال کے اندر حقیقت پیدا کرے، یہ اپنے ایمان اور اعمال کے اندر جان پیدا کرے۔ ابھی تو پوری دنیا میں نماز عبادت میں ہے، یقین میں نہیں ہے، عبادت میں ہے، رواج میں ہے، رواج میں ہے۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور میری انٹری پڑی جامع مسجد میں، وضو باقی تھا، وضو کرنے بیٹھا، اتنا اذان پوری ہو گئی،
अजू वजू कर रहा था, कुल्लीच करी, इसने मोबाइल की रिंग बजी, मोबाइल निकाला, बात करी, वजू करते करते फिर मोबाइल रख दिया, वजू करके आओ इसने तो इमाम सब रुकू में चले गए, एक रकात चली गई, दूसरी रकात में ज्वाइन हो गया, दूसरी रकात में याद आया कि मैं जब आया था तो मोबाइल की रिंग बजती थी और मैंने वजू से पहले इनका मोबाइल पर बात करी थी, मोबाइल पाली पर तो नहीं भूल गया, तो क्या करेगा नमाज में, क्या करेगा नमाज में? उजलाने के बहाने सिंह रखता नहीं, हाँ है तुम्हारी ने मेरी ये नमाज है, मोबाइल वो तो सांप लिपट जाता था, पता नहीं चलता था, और यह तो मोबाइल वजू खाने पर भूल गया है कि क्या नमाज में चेक करता है। मेहनत है, एक मेहनत अपने ईमान और अपने अमाल के अंदर हकीकत करने की है, हकीकत पैदा करने की मेहनत है। फिर नमाज ये पढ़ेगा, इसकी जिंदगी सिफत सलात पर आएगी, फिर ये रोजा रखेगा, जिंदगियों में तकवा आएगा, फिर ये हज करेगा, अल्लाह इसको गनी बनाएगा, फिर ये ज़कात निकालेगा, अल्लाह इसकी मालों के और दुकानों की हिफाजत करेगा, फिर ये जिक्र करेगा, ये मस्जिद में सीधे पैर से आएगा और बैतुल खला में उल्टे पैर से जाएगा। इबादतें खूब दुनिया में हो रहे हैं, 70 साल से नमाज पढ़ो लेकिन जिंदगी सिफत सलात पर नहीं आ रही, 25 साल से रोजा रखो, जिंदगी में अभी तक तकवा नहीं आ रहा, मालों की ज़कात निकाल रहा हूं फिर भी मेरे मालों के अंदर चोरी हो रही है, दुकानें लूटी जा रही है, हकीकत अमाल में से खत्म हो चुकी है। उस हकीकत को लाने की ये मेहनत है। हर ईमान वाला अपने ईमान और अमाल के ऊपर इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत करे, इसके ईमान और अमाल के अंदर हकीकत पैदा हो जाए, हकीकत पैदा हो जाए। इसके लिए पूरी दुनिया के अंदर एक आवाज लगाई है, हर ईमान वाला अपनी मशगूली में रहकर सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में 4 महीने निकले, सबसे पहले 4 महीने निकले। ये बैठा हुआ मजमा सबसे पहले नियत कर, क्या क्या इंशाअल्लाह सुने बिगर है, क्या इंशाअल्लाह क्या नियत करेंगे? ये बैठा हुआ सबसे पहले ये नियत करके इंशाअल्लाह मौत तक इस काम को करेंगे। कब तक करेंगे? करेंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब मौत तक करना है तो सीखना पड़ेगा ना, है? मौत तक करना है तो इनुस भाई सीखना पड़ेगा ना, सीखे बगैर करावे। सीखने के लिए 4 महीने, सीखने के लिए 4 महीने अल्लाह के रास्ते में निकलकर, ये 4 महीने अल्लाह के रास्ते में निकलकर दीन की मेहनत को सीखे और मकाम पर आकर ये दीन की मेहनत करे, ताकि दीन की मेहनत के जरिए से अल्लाह दावत के जरिए इसका यकीन बनाएगा और इसका यकीन फिर इसको अल्लाह के दीन पर चलाएगा। अब बताओ कौन फेल करता है कि इंशाअल्लाह 4 महीने तैयार? बताओ भाई, नियतें करें। 31 जनवरी से भी जमाते जा रही है,